بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة من قلوب المؤمنين لا تبلغوا أبدا السلام. اللهم صل على محمد آل محمد. تمام تر تعریفیں اس صالح حسین کے لیے کہ جس نے ہمارے مسیح نے اپنی عظیم ترین شخصیت اور ہمارے امام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی. تاریخ گواہ ہے کہ اس کائنات میں یوں تو شیعہ کو اپنی قلیل تعداد کم تعداد لیکن اتنے بھی میں وہ لوگ بھی بیٹھ کر اگر ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے, ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے سے سن رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا کبھی افسوس نہیں ہوتا کہ مجمع لاکھوں کا ہے یا 500 لوگ, اور 5 لوگ ہو تو بہتر ہے کہ 75 والا نظر جاتا ہے. سلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد آل محمد. دیکھیں اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو کبھی بھی فرش اعلیٰ سے زیادہ یہ فرش اعلیٰ پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک چیز کی نسبت اس کو بلند بناتی ہے, ہر ایک چیز کی سروات بڑھتی ہے. اللهم صل على محمد آل محمد. ہر ایک چیز کی نسبت جس سے نسبت ہوتی ہے اس کو اتنا بلند کرتی ہے. اس فرش اعلیٰ کی نسبت امام حسین علیہ السلام سے. اللهم صل على محمد آل محمد. جو مرتبہ حسین سے آ جاتا ہے, جو مرتبہ حسین اس فرش اعلیٰ کو اسی مرتبے پر لے جاتا ہے. ظاہراً ہماری آنکھیں ان تمام چیزوں کو دیکھ نہیں پاتی اپنے گناہوں کی سبب کہ ہم اس مقام پر بیٹھے. یہاں پر روایات کے ذیل میں اگر فرش اعلیٰ پر تشریف لاتے ہیں, تمام اولیاء فرش اعلیٰ پر تشریف لاتے ہیں, سید الملائکہ فرش اعلیٰ, سید المرسلین فرش اعلیٰ, امیر کائنات فرش اعلیٰ, شہزادی کونین فرش اعلیٰ. تو ابھی بتائیں کہ وہ فرش اعلیٰ کے جہاں پر یہاں ایسی شخصیت کے تشریف فرما ہے تو ہم اس فرش اعلیٰ سے دور رہیں یا قریب ہونا چاہیے. جہاں قریب ہونا چاہیے وہیں پر کچھ آداب جو ہے پھر ہمارے اوپر لازم ہو جاتے ہیں کہ کسی کی بھی اگر آپ کسی پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے, کہ اس سے ملنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, کیسے ملیں گے آپ, کیا بات کریں گے, ساری چیزوں کا لحاظ آپ رکھتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ فرش اعلیٰ کہ جہاں پر سیدہ, جہاں پر امیر کائنات, جہاں پر خود حسین ہے, تو اب یہ بتائیں کہ اس فرش اعلیٰ پر ہمیں کیسے رکھنا ہے. تصور کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فرش اعلیٰ تک لانا بڑی بات نہیں ہے. اس فرش اعلیٰ سے جو فیض حسین نے وابستہ کیا ہے, یا یوں کہوں کہ جو فیض اس فرش اعلیٰ پر بٹ رہا ہے, وہ فیض کیسے حاصل ہے, وہ شعور ہمیں آنا چاہیے, وہ تہذیب ہمیں آنا چاہیے. وإلا یہ کہ ہم اس فرش اعلیٰ پر آئیں گے اور خالی جیسے سمندر کے پاس کوئی آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس سمندر سے جو ہے وہ خالی کوئی اگر چھلنی لے کر سمندر کے پاس چلا جائے, آپ یہ بتائیں کیا حاصل کر رہے ہیں, چھلنی میں کیا لیا گیا. اسی لیے ہمیں اپنے ظرف یہ سوچ کر فرش اعلیٰ پر آنا پڑے گا, اور آنے سے پہلے ہمیں اپنے ظرف کو پاک کرنا پڑے گا کہ ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کس کو غصہ نہیں دیا. یہ جو ایام آزاد چل رہے ہیں
جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش کی، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، کیا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِكُمْ، کہ مومنین کے دلوں میں قتل امام حسین ایک حرارت پیدا ہوئی، ایک جذبہ پیدا ہوئی کہ جو لا تقبل، جو کبھی خاموش نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ کی فرش عذاب ہے، یہ جو آنا ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ کے دلوں میں وہ حرارت موجود ہے جس حرارت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن مسئلہ کیا ہے یہاں پر؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حرارت، ایک حرارت ہے کس کے دل میں؟ فی قلوب المؤمنین کے دلوں میں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے دل مومنین والے ہیں یا مومنین سے خارج تو نہیں ہوئے. کیونکہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے. تو یہ جو ایام عزا ہے، کہنے کا مقصد ہے یہ جو ایام عزا ہے، اس میں ہمارے دل صد در صد امام حسین کے لیے غمگین ہونی چاہیے. اور اگر کوئی بھی پرسنٹیج اگر کم ہے اس غم میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم دائرہ ایمان سے تھوڑا سا دور ہیں. وَإِلَّا یہ کہ ایسی کمی نہیں ہوگی. کمی کی علامات کیا ہیں؟ کمی کی علامات بہت ہو سکتی ہیں. آپ ایام عزا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ مسکراتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے طرح طرح کے نئے نئے کپڑے، طرح طرح کے فیشن، طرح طرح کی لڑائیاں، یہ ساری چیزیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی جنازے میں اگر جاتے ہیں کسی کو پرسہ دینے کے لیے، آپ کبھی کسی ایسے مقام پر کسی میت میں گئے، آپ کی کبھی لڑائی ہوئی؟ کسی کی لڑائی ہوئی نہیں. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن. ایام عزا کے 2 مہینے 4 دن، ٹھیک ہے، 305 دن مسلمان ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ ان 305 دنوں میں تو آپ نہیں لڑتے کسی سے، یہ 60 دنوں میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرارت کی جو دلوں میں 100% ہونی چاہیے، 100% ہونی چاہیے، وہ ہمارے دلوں میں نہیں. کیونکہ رسول خدا کا یہ قول جو ہے بہت ہی زیادہ دقیق ہے. فی قلوب المؤمنین، حرارت ہوگی تو حسین کے غم کی حرارت ہوگی، لیکن 100% اس کے دل میں ہوگی کہ جو مومن ہوگا. یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ محرم گزر گیا، میں نے کیا کیا؟ اس محرم میں کتنا میں نے گریہ کیا، کتنا میں نے حسین کے نام پر خرچ کیا، کتنا میں نے امام حسین کو راضی کیا، اور کتنا میں نے غم محسوس کیا. تو اس چیز کا محاسبہ تو مجھے ہی کرنا پڑے گا. اگر نہیں کر رہا ہوں تو اس چیز، اس دائرے سے میں خارج ہو رہا ہوں کہ جو رسول پہلے فرماتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دوسری بات یہ ایک مثال بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے کسی جگہ، تو مثلا اس گھر میں کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ آئیں، اب آپ یہ بتائیں کہ کیمرے کے ڈر کی وجہ سے آپ اس گھر کی کون سی چیز چرا سکتے؟
اور آج کی ٹیکنالوجی تو اور آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ اس صاحب خانہ کے خلاف کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، وہ بات بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی بھی صاحب خانہ کے جہاں پر کیمرہ لگا ہو، آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اس کے خلاف؟ آپ کچھ چرا سکتے ہیں اس کا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کیمرہ لگا ہے، ڈر ہے۔ تو آپ کو دنیا کے کیمرے سے اتنا ڈر ہے؟ اور اللہ، اور دوسری بات یہ کہ فرش اعضاء پر جس جلوس ماتم میں آپ شریک ہو رہے ہیں، وہاں پر سیدہ کی نگاہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر عین اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو حسین دیکھ رہے ہیں، آپ کو وقت کا امام دیکھ رہا ہے، تو کس طریقے سے آپ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ ایک ظاہری آدمی تو آپ کی آواز سن سکتا ہے، آپ کو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ وہ شخصیتیں ہیں جو آپ کے دل کے ارادے کو بھی جانتے ہیں کہ آپ کس ارادے کے ساتھ یہاں پر ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ فرش اعضاء پر آنا کتنی بڑی بات ہے، جلوس اعضاء میں شرکت کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ حسین کے پاس جا رہے ہیں، آپ فاطمہ کے پاس جا رہے ہیں، آپ علی کے پاس جا رہے ہیں، تو وہاں پر ریاکاری کا کوئی ٹک بنتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کس کے لیے دیا؟ ایک واقعہ ہے تو ہنسی کا، لیکن سنا دیتے، ایک سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 دوست تھے، ایک آدمی اس میں ریاکار قسم کا آدمی تھا۔ تو یہ 3 دوست جو تھے، رات میں کہا کہ سردی زیادہ ہو رہی ہے، ہم لکڑیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں، یہاں پر بیٹھو۔ بولے نہیں، میں یہاں پر بیٹھوں گا نہیں، میں نماز پڑھوں۔ کہا اچھا چلو نماز پڑھیں۔ تو اب یہ صاحب جو تھے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز تکبیر پہ تکبیر، تکبیر پہ تکبیر۔ ادھر تھوڑی سی دور پہ جھاڑیوں میں جو ہے کتا جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، اور اس کی حرکت سے یہ سمجھ رہے تھے شاید یہ میرے آس پاس لکڑیاں جو ہے یہیں سے لے، تو ان کی تکبیریں ختم ہی نہیں ہوتی۔ جب تھک گئے تو اس کے بعد میں دیکھا کہ کر کیا رہے ہیں، پیچھے کو مڑ کے دیکھا تو وہ دوست نہیں ہوتے۔ وہاں سے جو ہے تھوڑی دیر میں کتا بن گیا۔ آپ آئے ہو میری قسمت پر کہ میں اتنی دیر سے جو نمازیں پڑھ رہا تھا، اس کے لیے نعوذ باللہ اس جانور کے سبب اس کو دکھانے کے لیے، اور وہ خداوند عالم جس کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میرے دلوں کے راز کو، دلوں کی نیت کو جانتا ہے، میرے دل کی نیت کو جانتا ہے، میں اس کو دکھا کر کیوں نہیں پڑھتا، میں اس کے لیے کیوں نہیں پڑھتا۔ تو یہاں پر فرش اعضاء پر جلوس اعضاء میں آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا والے آپ کو کیا دے دیں؟ ہو سکتا ہے 30 سال 40 سال آپ کو کہتے ہیں بہت اچھے عزادار تھے، بہت اچھا تبرک بانٹا، لیکن یہ آخرت میں آپ کو اجر نہیں دے سکتے۔ کوئی دے سکتا ہے آپ کا؟ اور یہ جو آپ خرچ کر رہے ہو اپنا پیٹ کاٹ کے، جب اس کا اجر ہی آپ کو آخرت میں نہیں ملے گا تو پھر یہ بانٹنے کا فائدہ کیا ہے دنیا میں؟ لیکن فرش اعضاء حر بناتی ہے، لیکن شرط کے ساتھ۔ دیکھیں جناب حر کے واقعے سے ہمیں کیا عبرت لینی چاہیے کہ حر جب تلک یزید کے لشکر میں تھے، حسین نے حر کو اپنے گلے سے نہیں لگا، لیکن جیسے ہی صبح عاشور حر حسین کے پاس آئے، پشیمانی کا اظہار کیا، کہا کہ میں آپ کے لشکر میں شمار ہونا چاہتا ہوں، میں آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں، تو اب حسین نے اپنے سینے سے اٹھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی امام سے اگر آپ قریب ہونا چاہتے ہیں تو باطل کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا، حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ امام کے لشکر میں کبھی شمار نہیں۔ پہلے یہ کہ زندگی ایسے ہی آپ کی رائے گا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
دیکھیں بہت ساری باتیں ہو گئی فرش اعضاء کے متعلق، اور یہ جو ایام ہیں ابھی بالخصوص فرش اعضاء کی ہمیں یوں بھی اہمیت کرنی چاہیے اور یوں بھی اہمیت دینی چاہیے ہمیں اس فرش اعضاء کی، کیونکہ اس فرش اعضاء کو بچانے کے لیے زینب نے اپنے سر کی ودا کی۔ زینب نے اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو آن و محمد کو حسین کے مقصد کے لیے فدا کیا۔ یہ وہ ایام چل رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ 11 محرم سے زینب کربلا سے نکلی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے نکلی ہے زینب تاریخ بتاتی ہے کہ ہاتھوں میں رسن ہے، سر پر ردا نہیں ہے زینب کے، وہ زینب کہ جو کبھی حسین کے پاس بے ردا نہیں گئی ہو، وہ کس طریقے سے اپنے بھائی کے لاشے پر گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب رسن بستہ ہے اور حسین کے لاشے کا طواف کر رہی ہے، اور لاشے کا طواف کرتے کرتے حسین کی بیکس بہن زینب نے حسین کے گلے پر وہاں بوسہ لیا کہ جہاں حسین کے 13 ضربے چلی۔ زینب بتاتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا مقام نہیں ملا میرے بھائی کے بدن پر جہاں میں بوسہ لے سکوں، ہر ایک جگہ حسین کی زخموں سے چوم چوم۔ تاریخ بتاتی ہے اب یہ وہ ایام ہے کہ جب اہل حرم کوفے میں آئے۔ تاریخ بتاتی ہے، بس میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے مسائل کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، تصور کریں کہ کوفے میں زینب پر کیا ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ زینب جب کوفے پہنچی تھی علی کے دور میں، تو علی خود لینے آئے تھے زینب، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رات کے سناٹے میں علی زینب کو کوفے میں لے کر آ رہے تھے، اور کوفے کی حدوں پر پہنچ کر مولا کائنات خود گئے اور زینب کے جس سواری کی لجام خود اپنے ہاتھوں میں دی، اور لینے کے بعد خود چلے، پیچھے پیچھے عباس چل رہے ہیں، حسین چل رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولا کائنات زینب سے کہتے ہیں، اے زینب یہ بازار کوفہ ہے، اے زینب یہ دارالامارہ ہے، اے زینب یہاں پر یہ ہوتا ہے۔ جناب زینب نے تڑپ کر کہا، اے میرے بابا کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ مجھے بازاروں سے کیا مطلب، مجھے دارالامارہ سے کیا مطلب؟ علی نے سر جھکا کر کہا، اے میری زینب کل یہی کوفہ ہوگا، تیرے سر پر ردا نہ ہوگی، تماشائیوں کا مجمع ہوگا۔ عزاداروں وہی ہوا کہ جب زینب کوفے میں داخل ہوئی تو کوفے میں ایک ہجوم لگا ہوا ہے، دن میں زینب کو کوفے میں لایا گیا، بے پردہ زینب کو کوفے میں لایا گیا۔ تاریخ یہ بتاتی، بس میں نے ختم کیا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب کے آگے آگے حسین کا سر تھا، حسین کا سر زینب کے آگے آگے، بس تصور کریں، میں نے ختم کیا مجلس کو، زینب کے آگے آگے حسین کا سر۔ جناب زینب نے دیکھا کہ ایک ملعونہ نے پتھر اٹھایا اور حسین کی پیشانی پر مارا، اور حسین کی پیشانی پر اسی جگہ پتھر مارا کہ جہاں روز عاشور حسین کے پتھر لگا تھا۔ جناب زینب تڑپ گئی، کہنے لگی، اے ملعونہ تیرا میرے بھائی نے کیا بگاڑا ہے؟ تو میرے بھائی کے پتھر کیوں مارتی ہے؟ تیرے ہاتھ چھل ہو جائے۔ بس آخری جملہ آپ کے سامنے، جب یہ قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو قیامت ہو گئی۔ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، تصور کریں، ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا اور حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا تھا، اور وہ ملعون حسین کے دندان مبارک پر چھڑی سے اس چھڑی کو مار رہا تھا۔ اتنے میں تاریخ بتاتی ہے ایک صحابی نے یہ منظر دیکھا، تڑپ گیا اور کہنے لگا، اے ابن زیاد میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رسول ان ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے، ان ہونٹوں پر چھڑی نہ مار۔ اللہ اللہ قوم الظالمین سیالم الذین ظلموا منقلبین فیضون۔ بارے الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔
بار الہ ہمارے اشکوں کو ہمارے سیدہ میں جگہ عنایت فرما بار الہ جو ممنی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو صدقے میں اہل بیت کو دور فرما جو ممنی بیمار ہیں ان سب کی بیماری کو صدقے میں سید سجاد کے صدقے میں ان سب کی بیماریوں کو جو دور برطرف فرما ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما بار الہ تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما